لیکن یہ بات یاد رہنی چاہیے موت کے وقت زبان پہ وہی کچھ آتا ہے جو زندگی میں بار بار زبان پہ آتا ہے۔ امام ابن القیم فرماتے ہیں نا، وہ ایک کپڑے کا سوداگر تھا، جب اس کی جان نکلنے لگی تو اس کو لوگ کہتے قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھو، وہ کہتا ہے هذا القماش بدرہمین وهذا القماش بعشرة دراہم، یہ 2 دینار کا ہے، یہ 2 درہم کا ہے، یہ 10 درہم کا ہے۔ وہ کہے کلمہ پڑھو، اور اسی طرح کہتا کہتا مر گیا۔ شراب نوشی کرنے والے کو کہا قل لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھو، تو آگے سے کیا کہتا ہے اشرب انت ثم اسقنی، پہلے تم خود پی لو پھر مجھے پلانا، اور اسی طرح کہتا وہ مر گیا۔ جو کام انسان کرتا ہے دنیا میں موت کے وقت وہی یاد آتا ہے۔ بعض قصے سبق دیتے ہیں۔ اتفاق سے میں ریاض میں جانا تھا کچھ ریکارڈنگ کے لیے، تو میں ٹیکسی پہ جب بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ وہ ڈرائیور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد درود پڑھ رہا ہے۔ یہ خیر بڑی خوشی ہوئی، ڈرائیور، اور یہ کہا، میں نے اس سے ویسے ہی پوچھا ماشاءاللہ آپ کہاں سے ہیں؟ کہتے میں کراچی رہتا ہوں۔ حال احوال پوچھے، ہاں میرا ایک بھائی تھا تو وہ فوت ہو گیا ہے۔ اچھا کیسے فوت ہوا؟ کہتے ہیں بھائی لوڈنگ کا کام کرتا تھا تو اچانک اس پہ بوری گری اور وہ فوت ہو گیا۔ کیسے؟ آپ جانتے جب ٹرک سے لوڈنگ جب کرنی ہوتی ہے تو وہ چین سی بن جاتی ہے، 1 2 3 4 لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ آواز دیتے ہیں 1 2 3۔ کہتے اس تیزی میں وہ بوریاں اٹھا رہے تھے، اچانک بوری اس کے اوپر گری تو میں پاس تھا، دوڑ کے دیکھا تو اس کا وقت پورا ہو گیا۔ میں نے اس کے ہونٹ حرکت کرتے دیکھے، میں نے کہا شاید کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ جب میں قریب ہوا تو وہ یہ کہہ رہا تھا 1 2 1 2، اور یہ کرتا وہ مر گیا۔ لیکن انسان اگر اللہ ذوالجلال کا ذکر کرتا ہے تو یہ اس کی زبان پہ آتا ہے۔ امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ جو کہا کرتے تھے حفظت 10,000 حدیث فی القراءات، 10,000 حدیثیں مجھے قراءات میں یاد ہیں۔ 20 سال کی عمر میں یہ نوجوان نکلا اور 8 سال تک سفر کرتا رہا حدیث پڑھنے کے لیے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نے حدیث کا علم اتنا حاصل کیا ہے، 7 لاکھ حدیثوں کا حافظ۔ کتنے لاکھ؟ 7 لاکھ حدیثوں کا حافظ۔ آپ نے کتنا پیدل سفر کیا ہے؟ تو کہنے لگے 30,000 میل پیدل سفر کیا۔ پوچھنے والا بھی کوئی بادشاہ ہی ہوگا، کہتا ہے بس، تو مسکرا کے کہتے ہیں ثم ترکت العد، میں پیدل تو اور بھی چلا ہوں، اس کے بعد پھر میں نے گننا چھوڑ دیا۔ اس شخص کی جب موت کا وقت آتا ہے، 3 محدث اس کے پاس ہے، منذر بن شازان، ابن وارہ، ابو حاتم الرازی، تینوں ہی علم حدیث کے اعلام ستون۔ کہتے ہیں ابو ذرا رازی تو آخری وقت میں محسوس ہو رہا ہے، اس کو کیسے ہم کلمہ پڑھائیں؟ حدیث میں آتے لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، جو قریب المرگ ہو اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرے۔ اتنے بڑے محدث کو کیسے کرے؟ سوچ رہے ہیں، شرم اور حیا کر رہے ہیں کہ کیسے کرے، وہ تو خود محدث ہے۔ تینوں نے مشورہ کیا، اچھا ایسا کرتے ہیں، یہ محدث انسان ہے، ان کے سامنے وہ حدیث پڑھتے ہیں، ان کو یاد آ جائے۔ کہتے ہیں ٹھیک۔ ایک شخص کہتا ہے حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح، محسوس کروایا کہ سند آگے نہیں آ رہی۔ دوسرا کہتا ہے رکو، یہ حدیث میں پڑھتا ہوں، حدثنا ابو عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی،
عن صالح ابن ابی، وہ بھی رک گئے. تیسرا کہتا رکو میں یہ حدیث پڑھتا ہوں. امام ابو ذر رازی نے آنکھیں کھولی، کہتے اجلسونی، مجھے بٹھاؤ. فاجلسوه، اسے سہارا دے کے بٹھایا گیا. امام ابو ذر رازی بیٹھتے ہی کہتے ہیں، یہ حدیث میں سناتا ہوں. حدثنا بندار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن ابي عريب عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کے لفظ نہیں بولے، مسکرائے اور اللہ کے پاس چلے گئے. یا لہ من فرح عند الموت. ما هذه الكلمات المبارکہ عند الموت. روایت کو نقل کرنے والے لکھتے ہیں کیوں مسکرائے؟ وہ تو بیمار تھے، وہ تو نزع کی کیفیت میں تھے، کیوں مسکرائے؟ حدیث کے الفاظ تو یہ ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اس کی آخری کلمات لا الہ الا اللہ ہوں گے، وہ جنت میں جائے گا. استدلال سلسلہ صحیحہ کی روایت سے لیتے ہیں علماء کہ ادھر جسم پہ میخیں لگائی ہوئی تھی آسیہ علیہ السلام کے فرعونیوں نے، اور اس کی ایک ہی تمنا تھی، اے اللہ میں نے صدارتی محل چھوڑا ہے. فرعون کی بیوی اشارہ ابرو پہ 4000 غلام ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے. اللہ میں نے سب کچھ چھوڑا ہے، صرف ایک تمنا ہے، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ. یا اللہ اب میرا گھر اپنے پڑوس میں بنانا. ادھر تکلیفوں پر تکلیف ہے. فرعونی کہتے ہیں دیکھو اس کی حالت دیکھو. فکشف اللہ ستر عن هذا البیت. اللہ نے وہ جنت میں اس کا گھر بنایا. جب اس کی روح نکلنے کے قریب ہوئی تو اللہ نے وہ پردہ ہٹوایا اور وہ گھر آسیہ کو دکھایا. جو ہی اس نے دیکھا تو مسکرائی اور ساتھ ہی اللہ کے پاس چلے گئی. لکھاری لکھتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال نے دخل الجنہ کے الفاظ تو نہیں بلوائے، وہ جنت دکھائی ہوگی جس کو دیکھ کے ابو ذر رازی مسکرائے اور اللہ نے اپنی جنت کو انہیں مہمان بنا لیا.